جلال شادی کر چکا تھا۔ یہ وہ گھر چھوڑتے وقت ہی صلاح سے جان چکی تھی اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ فیصلہ دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ 2 ہفتے کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں ہی اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ وہاں کسی کام سے آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی اور اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملی تھی۔ تم یکدم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کالج اور ہاسٹل میں تو ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا۔ رابعہ نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ تم تو جانتی ہی ہوگی، امامہ نے مختصراً کہا۔ ہاں، مجھے کچھ اندازہ تو تھا، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی، میری جویریہ، زینب سب کی۔ پولیس تک نے پوچھ گچھ کی ہم سے۔ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر ہاسٹل اور کالج میں بہت ساری باتیں پھیل گئی تھیں تمہارے بارے میں۔ رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ تم اکیلی ہی گئی تھی؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔ ہاں، امامہ انٹر کام پر چائے کا کہتے ہوئے بولی۔ مگر گئی کہاں تھی؟ کہیں نہیں، یہی لاہور میں تھی۔ تم بتاؤ، تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اور جویریہ، باقی سب؟ امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں۔ جویریہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، شادی ہو گئی ہے اس کی ایک ڈاکٹر سے۔ میری بھی فاروق سے ہوئی ہے۔ تمہیں تو یاد ہوگا، کلاس فیلو تھا میرا۔ امامہ مسکرائی۔ اور زینب؟ اس کا دل بے احتیاط دھڑکا تھا۔ ہاں، زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے، ریزیڈنسی کر رہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کے بھائی کے ہاسپٹل میں ہی فاروق پریکٹس کرتے ہیں۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ جلال انصر کے ہاسپٹل میں؟ ہاں، اسی کے ہاسپٹل میں۔ وہ اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے کچھ عرصہ پہلے، لیکن بیچارے کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ چند ماہ پہلے طلاق ہو گئی ہے، حالانکہ اتنا اچھا بندہ ہے، مگر… امامہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ طلاق؟ کیوں؟ پتہ نہیں، فاروق نے پوچھا تھا اس سے، کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ بیوی بھی بڑی اچھی تھی اس کی، ڈاکٹر ہے وہ بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی۔ ہم لوگوں کو تو ہاسا آنا جانا تھا ان کے گھر میں، ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ دونوں کے درمیان۔ ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے پاس ہی ہے۔ اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی ہے۔ رابعہ لاپرواہی سے تمام تفصیلات بتا رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہ تو میں جان گئی ہوں کہ یہاں جاب کر رہی ہو، مگر اسٹڈی تو تم نے مکمل نہیں کی۔ MSc کیا ہے کیمسٹری میں، اور شادی وغیرہ؟ وہ ابھی نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم ہوا یا نہیں؟ امامہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر چلی گئی۔ امامہ باقی کا سارا وقت آفس میں ڈسٹرب رہی۔ اس نے جلال انصر کو کبھی بھلایا نہیں تھا اور اسے بھلا نہیں سکتی تھی۔ اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا، مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک خوشگمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جلال انصر کو اپنی زندگی سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے کسی پریشانی سے دوچار کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کی ازواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ اس کی ازواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا، اسے یاد آیا 8 سال پہلے وہ کس طرح اس شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچلتی رہی تھی۔ وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تب بہت سی دیواریں، بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہیں وہ پار کر سکتی تھی، نہ جلال انصر کر سکتا تھا۔ مگر اب بہت وقت گزر چکا تھا، ان رکاوٹوں میں سے کچھ بھی ان دونوں کے درمیان نہیں تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک شادی کر چکا تھا یا اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے، شاید وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتا ہو، شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو، امامہ نے سوچا تھا۔ اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اس سے کچھ کہا تھا۔ امامہ اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی جگہ جو بھی ہوتا وہ یہی کہتا۔ صرف ایک لڑکی کے لیے تو کوئی بھی
اتنے رسک نہیں لیتا، اور پھر اس کا کریئر بھی تھا جسے وہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے پیرنٹس کی اس سے کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میری طرح وہ بھی مجبور تھا۔ بہت سال پہلے کہے گئے ان کے جملوں کی بازگشت نے بھی اسے دل برداشتہ یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ نے ہی دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر اب رحم آ گیا ہو، وہ بار بار سوچ رہی تھی۔ ورنہ اس طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی؟ مجھے کیوں یہ پتہ چلتا کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہو سکتا ہے اب میں اس کے سامنے آ جاؤں تو… وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ جلال انصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی۔ میں ڈاکٹر جلال انصر سے ملنا چاہتی ہوں، امامہ نے ریسیپشن سے کہا۔ اپائنٹمنٹ ہے آپ کی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے۔ پھر تو آپ ان سے نہیں مل سکیں گی۔ اپائنٹمنٹ کے بغیر وہ کسی بھی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ میں پیشنٹ نہیں ہوں، ان کی دوست ہوں، امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟ ریسیپشن سے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ایک منٹ میں ان سے پوچھتی ہوں، اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ریسیپشنسٹ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ امامہ ہاشم۔ اسے یاد نہیں اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا۔ سر، کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی دوست ہیں۔ امامہ ہاشم نام ہے ان کا۔ وہ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سنتی رہی۔ اوکے سر، پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اندر چلی جائیں، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ جلال انصر کا ایک مریض باہر نکل رہا تھا اور وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کی آواز باہر تک سن سکتی تھی۔ اس نے جلال انصر کو 8 سال اور کتنے ماہ کے بعد دیکھا تھا۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے یاد نہیں آیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز امامہ، کیسا خوشگوار سرپرائز ہے امامہ، جلال نے آگے بڑھ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ پچھلے 8 سال یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا تھا، اور یہ آواز بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو، اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود ٹیبل کی دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی وہ جلال انصر کو جب بھی دیکھے گی اس کا دل اسی طرح بے قابو ہوگا، مگر اتنی خوشی، ایسی سرشاری تھی جو وہ اپنے رگوں پہ میں خون کی طرح دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ اوکے، کافی منگوا لیتے ہیں، تمہیں پسند تھی؟ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو کافی بھجوانے کی ہدایت دے رہا تھا، اور وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر داڑھی اب نہیں تھی، اس کا ہیئر سٹائل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا وزن پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت پر اعتماد اور بے تکلف نظر آ رہا تھا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ ریسیور رکھتے ہی اس نے امامہ سے پوچھا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہوں۔ MBBS تو چھوڑ دیا تھا تم نے؟ ہاں، MSc کیا ہے کیمسٹری میں۔ کون سی کمپنی ہے؟ امامہ نے نام بتایا۔ وہ تو بہت اچھی کمپنی ہے۔ وہ کچھ دیر اس کمپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتا رہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہوں، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر کسی معمول کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ بعض لوگوں کو صرف دیکھنا ہی کتنا کافی ہوتا ہے، اس نے اسے بات کرتے دیکھ کر سوچا تھا۔ 1 سال ہوا ہے اس ہاسپٹل کو شروع کیے، اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری۔ وہ بولتا رہا۔ کافی آ چکی تھی۔ تمہیں میرا کیسے پتہ چلا؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بورڈ پر آپ کا نام پڑھا، پھر رابعہ سے ملاقات ہوئی۔
آپ جانتے ہوں گے زینب بھی واقف تھی اس سے۔ رابعہ فاروق کی بات کر رہی ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا شوہر ڈاکٹر فاروق میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، پھر میں یہاں آ گئی۔ امامہ نے ابھی کافی نہیں پی تھی، کافی بہت گرم تھی اور بہت گرم چیزیں نہیں پیتی تھی۔ اس نے کسی زمانے میں میز کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے شخص کو آئیڈلائز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں ہر خوبی تھی، ہر وہ خوبی جو ایک مکمل مرد میں ہونی چاہیے، ہر وہ خوبی جو وہ اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 8.5 سال گزر گئے تھے اور امامہ کو یقین تھا کہ وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ چہرے سے داڑھی کے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کامیابی کے قصیدے پڑھتے ہوئے بھی امامہ اس کی اسی آواز کو اپنے کانوں میں گونجتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جس آواز نے ایک بار اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ وہ اس کے منہ سے کامیاب پریکٹس اور شہرت کا سن کر مسرور تھی۔ جلال نے زندگی میں انہی کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے 8.5 سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ خوش تھی۔ آج سب کچھ جلال انصر کی مٹھی میں تھا۔ کم از کم آج فیصلہ کرنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تم نے شادی کر لی؟ بات کرتے کرتے اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تم کہاں رہتی ہو؟ کیا اپنے پیرنٹس کے پاس ہو؟ جلال اس بار کچھ سنجیدہ تھا۔ نہیں، پھر اکیلی رہتی ہوں۔ پیرنٹس کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ نے شادی کر لی؟ جلال نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ ہاں، شادی کر لی اور علیحدگی بھی ہو گئی۔ 3 سال کا ایک بیٹا ہے میرا، میرے پاس ہی ہوتا ہے، جلال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، امامہ نے اظہار افسوس کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا یہ شادی ختم ہو گئی۔ اٹ واز ناٹ اے میرج، اٹ واز اے میس۔ یہ شادی نہیں تھی، ایک بگھیڑا تھا، جلال نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو امامہ نے توڑا۔ بہت سال پہلے ایک بار میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا جلال۔ جلال اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی، آپ اس وقت مجھ سے شادی نہیں کر سکے۔ کیا میں یہ ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کر سکتی ہوں؟ اس نے جلال انصر کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ اب تو حالات بدل چکے ہیں، آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، نہ ہی میرے پیرنٹس کے کسی رد عمل کا آپ کو اندیشہ ہوگا، نہ ہی آپ کے پیرنٹس اعتراض کریں گے۔ اب تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ جلال کا جواب سننے کے لیے رکی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی نے امامہ کے اعصاب کو مشتعل کیا۔ شاید یہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اسے اپنی پہلی شادی یا بیٹے کا خیال ہوگا، امامہ نے سوچا۔ مجھے اسے بتانا چاہیے کہ مجھے اس کی پہلی شادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی اس بات پر اعتراض کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ جلال، مجھے آپ کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ امامہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت کی بات نہیں ہے امامہ، اب بہت وقت گزر چکا ہے، ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد میں فوری طور پر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا کیریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ جلال، آپ کو مجھ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی، پھر بھی میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا، جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں۔ جلال نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے امامہ، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں۔ وہ دم سادے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، دوبارہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرنا چاہتا، دوسری شادی میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں بتا دیں، شاید وہ آپ کو اجازت دے دیں، اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ نہیں بتا سکتا امامہ، دیکھو کچھ حقائق ہیں جن کا سامنا مجھے اور تمہیں بہت حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی زمانے میں بھی تمہارے ساتھ انوالو تھا، یا یہ کہہ لو کہ محبت کرتا تھا۔
میں آج بھی تمہارے لیے دل میں ایک بہت خاص جذبات رکھتا ہوں اور ہمیشہ رکھوں گا، مگر زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ رکا۔ امامہ کافی کے کپ سے اٹھتے دھوئیں کے پار اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم جب 7-8 سال پہلے اپنا گھر چھوڑ رہی تھی تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح نہ کرو، لیکن تم نے اس معاملے کو اپنی مرضی سے ہینڈل کیا۔ اپنے پیرنٹس کو مجھ سے شادی کے لیے کنونس کرنے کی بجائے تم مجھے مجبور کرتی رہی کہ میں تم سے چھپ کر شادی کر لوں۔ میں ایسا نہیں کر سکا اور نہ ہی یہ مناسب سمجھا۔ مہذب کی بات اپنی جگہ، مگر مہذب کے ساتھ معاشرہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کی ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔ امامہ کو یقین نہیں آیا، وہ یہ سب اس شخص کے منہ سے سن رہی تھی جو تم تو چلی گئی، مگر تمہارے جانے کے بعد تمہارا اس طرح غائب ہو جانا کتنا بڑا اسکینڈل ثابت ہوا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہارے پیرنٹس نے پریس میں یہ خبر نہیں آنے دی، مگر پورے میڈیکل کالج کو تمہارے اس طرح چلے جانے کا پتہ تھا۔ پولیس نے تمہاری بہت ساری فرینڈز اور کلاس فیلو سے تمہارے بارے میں انویسٹیگیشن کی۔ زینب بھی اس میں شامل تھی۔ خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اتنے سال محنت کر کے اپنا مقام بنایا ہے۔ میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے لوگوں کی چموگیوں کو نشانہ بنوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں ہے، اور امامہ ہاشم کی میری بیوی کے طور پر واپسی مجھے اسکینڈلائز کر دے گی۔ تم سے شادی کر کے میں لوگوں سے نظریں نہیں چرانا چاہتا۔ تم اتنے سال کہاں رہی ہو، کیسے رہی ہو، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ میرے پیرنٹس کو تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا، اور مجھے لوگوں کی نظروں میں اپنا یہ مقام برقرار رکھنا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہو، اور میں کسی اسکینڈلائز لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے۔ آئی ہوپ تم میری پوزیشن کو سمجھ سکتی ہو۔ کافی کے کپ سے اٹھتا دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر جلال انصر کا چہرہ ابھی کسی دھوئیں کے پیچھے چھپا ہوا نظر آ رہا تھا، یا پھر یہ کہ اس کی آنکھوں میں اترنے والی دھند تھی جس نے جلال انصر کو غائب کر دیا تھا۔ کرسی کے دونوں ہاتھوں کو سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ خدا حافظ۔ آئی ایم سوری امامہ، جلال معذرت کر رہا تھا۔ امامہ نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ جیسے نیند کی حالت میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ شام کے 7 بج چکے تھے، اندھیرا چھا چکا تھا۔ سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس اور نیون سائن بورڈز روشن تھے۔ سڑک پر بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ اس پورے روڈ پر دونوں طرف ڈاکٹرز کے کلینک تھے۔ اسے یاد تھا کسی زمانے میں اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا بھی ایسا ہی کلینک ہو۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ بھی اپنے نام کے آگے اسی طرح کوالیفیکیشنز کی ایک لمبی لسٹ دیکھنا چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح جلال انصر کے نام کے ساتھ تھیں، بالکل ویسے ہی جس طرح اس روڈ پر لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹرز کے نام کے آگے تھیں۔ یہ سب ہو سکتا تھا، یہ سب ممکن تھا، اس کے ہاتھ کی مٹھی میں تھا۔ اگر وہ بہت سال پہلے اپنے گھر سے نہ نکلی ہوتی۔ وہ بہت دیر تک جلال کے ہاسپٹل کے باہر سڑک پر کھڑی حالیہ ذہنی کی کیفیت میں سڑک پر دوڑتی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہاں جائے۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر ہاسپٹل کے ماتھے پر جگمگاتے الیکٹرک بورڈ پر ڈاکٹر جلال انصر کا نام دیکھا۔ تم اچھی لڑکی ہو، مگر لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ اسے چند منٹ پہلے کہے ہوئے اس کے الفاظ یاد آئے۔ وہاں کھڑے اسے پہلی بار پتہ چلا کہ اس نے اپنی پوری زندگی یک طرفہ محبت میں گزاری تھی۔ جلال انصر کو اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، نہ 8.5 سال پہلے، نہ ہی اب۔ اس کو صرف امامہ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے ساتھ منسلک باقی چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ اس کا لمبا چوڑا فیملی بیک گراؤنڈ، سوسائٹی میں اس کے خاندان کا نام اور مرتبہ، اس کے خاندان کے کانٹیکٹس، اس کے خاندان کی دولت، جس کے ساتھ نتی ہو کر وہ جمپ لگا کر راتوں رات اپر کلاس میں آ جاتا، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ وہ صرف اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار بھی اس کے کردار کے
حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ کم از کم یہ یقین ضرور رکھے گا کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتی۔ مگر وہ پھر غلط تھی۔ اس کے نزدیک وہ اسکینڈلائزڈ لڑکی تھی جس کے دفاع میں اپنی فیملی یا دوسرے لوگوں سے کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ 8.5 سال پہلے گھر چھوڑتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے۔ وہ اپنے لیے کانٹوں بھرا راستہ، زہر اگلتی زبانیں اور طنز کرتی نظریں چن رہی تھی، مگر یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا ان لوگوں میں جلال انصر بھی شامل ہوگا۔ زہر اگلتی باتوں میں ایک زبان اس کی بھی ہوگی۔ وہ زندگی میں کم از کم جلال انصر کو اپنے کردار کے اچھا ہونے کے بارے میں کوئی صفائی یا وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کو کوئی صفائی دے ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لفظوں نے 8.5 سال بعد پہلی بار اسے صحیح معنوں میں حقیقت کے تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا تھا۔ وہ معاشرے کے لیے آؤٹ کاسٹ بن چکی تھی۔ تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری اوقات، ایک اسکینڈلائزڈ اور داغدار لڑکی، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھی تھی؟ وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی، ہر بورڈ، ہر نیوز سائن کو پڑھتے ہوئے۔ وہاں لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹروں کے ناموں سے وہ واقف تھی۔ ان میں سے کچھ اس کے کلاس فیلوز تھے، کچھ اس سے جونیئر اور کچھ اس سے سینئر، اور وہ خود کہاں کھڑی تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح ذلیل و خوار ہوگی، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے کانوں میں ہاشم مبین کی آواز گونجنے لگی تھی۔ اس نے اپنے گالوں پر سیال مادے کو بہتے محسوس کیا۔ آس پاس موجود روشنیاں اب اس کی آنکھوں کو اور چندیانے لگی تھیں۔ جلال انصر برا آدمی نہیں تھا، بس وہ نہیں تھا جو سمجھ کر وہ اس کی طرف گئی تھی۔ کیسا دھوکہ تھا جو اس نے کھایا تھا، جان بوجھ کر کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ بھی ایک مادہ پرست تھا، مکمل مادہ پرست۔ صرف اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، اس کی اپنی اخلاقیات تھیں، اور وہ ان کے ساتھ جی رہا تھا۔ امامہ ہاشم کو آج اس نے وہ اخلاقیات بتا دی تھیں۔ اس نے اس ایسی تہذیب اور تحقیر 8 سالوں میں پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ خوبیوں کا مجموعہ سمجھتی رہی تھی۔ اور خوبیوں کے اس مجموعے کی نظروں میں وہ کیا تھی؟ گھر سے بھاگی ہوئی ایک اسکینڈلائزڈ لڑکی۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے امڑ رہا تھا۔ اس میں سب کچھ بہہ رہا تھا، سب کچھ۔ اس نے بے رحمی کے ساتھ آنکھوں کو رگڑا، اپنی چادر کے ساتھ گیلے چہرے کو خشک کرتے ہوئے ایک رکشے کو روک کر وہ اس میں بیٹھ گئی۔ دروازہ سیدہ اماں نے کھولا تھا۔ وہ سر جھکائے اس طرح اندر داخل ہوئیں کہ اس کے چہرے پر ان کی نظر نہ پڑی۔ کہاں تھی تم امامہ؟ رات ہو گئی، میرا تو دل گھبرا رہا تھا۔ ساتھ والوں کے گھر جانے ہی والی تھی میں کہ کوئی تمہارے آفس جا کر تمہارا پتہ کرے۔ سیدہ اماں دروازہ بند کر کے تشویش کے عالم میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ کہیں نہیں اماں، بس آفس میں کچھ کام تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے ان سے چند قدم آگے چلتے ہوئے پیچھے مڑے بغیر ان سے کہا، پہلے تو کبھی تمہیں آفس میں دیر نہیں ہوئی، پھر آج کیا ہو گیا کہ رات ہو گئی؟ آخر آج کیوں اتنی دیر روکا انہوں نے تمہیں؟ سیدہ اماں کو اب بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آئندہ دیر نہیں ہوگی۔ وہ اسی طرح اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، کھانا گرم کر دوں یا تھوڑی دیر بعد کھاؤ گی؟ انہوں نے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، درد کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی دوائی دے دوں یا چائے بنا دوں؟ سیدہ اماں کو اور تشویش لاحق ہوئی۔ اماں پلیز مجھے سونے دیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوئی تو میں آپ سے خود کہہ دوں گی۔ اس کے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا۔ سیدہ اماں کو شاید اندازہ ہو گیا کہ ان کی تشویش اس وقت اسے بے آرام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، وہ جانے کے لیے پلٹی۔ امامہ نے اپنے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی۔ اس نے اسی طرح اندھیرے میں دروازے کو بند کیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنا کمبل کھینچ کر اس نے سیدھا لیٹتے ہوئے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ اس وقت صرف سونا چاہتی تھی۔
وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جلال انصر سے ہونے والی کچھ دیر پہلے کی گفتگو، نہ ہی کچھ اور۔ وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اسے نیند کیسے آ گئی یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔ کو اپنی لپٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف پر تحریر آیات کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کو یکدم بڑھتے محسوس کر سکتی تھی۔ ان میں سے آگے کھڑا شخص تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ وہاں گونجنے والی واحد آواز اسی کی آواز تھی، خوش لحان آواز۔ اس نے بے اختیار اپنے آپ کو اس کے پیچھے وہی کلمات دہراتے پایا، اسی طرح جس طرح وہ پڑھ رہا تھا، مگر زیر لب پھر وہ اپنی آواز اس کی آواز میں ملانے لگی۔ اسی کی طرح زیر لب پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ پھر اس کو احساس ہوا وہ اپنی آواز اس کی آواز کے ساتھ بلند نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی۔ وہ اس کی آواز میں آواز ملاتی رہی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے اس شخص کو آگے بڑھ کر دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس نے اسے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے دیکھا۔ وہ دعا کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ وہ اب نیچے بیٹھ کر زمین پر سجدہ کر رہا تھا، کعبہ کے دروازے کے سامنے۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اب وہ کھڑا ہو رہا تھا، وہ پلٹنے والا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز شناسا تھی، مگر چہرہ دیکھے بغیر وہ اب مڑ رہا تھا۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا وہ وہی ہوں، خانہ کعبہ میں۔ پھر جیسے وہ حقیقت میں واپس آ گئی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی اور پھر بیڈ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے خواب پوری جزیات سمیت یاد تھا، یوں جیسے اس نے کوئی فلم دیکھی ہو، مگر اس آدمی کا چہرہ وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کے مڑنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خوش و لحان آواز جلال انصر کے سوا کس کی ہو سکتی تھی، اس نے سوچا۔ مگر وہ شخص دراز قد تھا۔ جلال انصر سانولا تھا۔ اس شخص کے احرام میں سے نکلتے ہوئے کندھے اور بازو کی رنگت صاف تھی، اور اس کی آواز وہ شناسا تھی۔ وہ یہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ جلال کی آواز تھی یا کسی اور کی۔ خواب بہت عجیب تھا، مگر اس کے سر کا درد غائب ہو چکا تھا اور وہ حیران کن طور پر پرسکون تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ وال کلاک 1 بجا رہا تھا۔ امامہ کو یاد آیا وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو گئی تھی۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے، نہ ہی سونے سے پہلے وضو کیا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سیدہ اماں کے کمرے میں روشنی نہیں تھی، وہ سو رہی تھیں۔ پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں بلب جل رہا تھا، ہلکی ہلکی دھند کی موجودگی میں بلب کی روشنی میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ چڑھی سبز بیلیں سرخ اینٹوں کی دیواروں کے ساتھ بالکل ساکت تھیں۔ وہ وضو کرنے کے لیے صحن کے دوسری طرف موجود باتھ روم میں جانا چاہتی تھی، مگر صحن میں جانے کے بجائے وہ برآمدے کے ستون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سویٹر کے آستینوں کو اوپر کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کے آستینوں کے بٹن کھولتے ہوئے انہیں اوپر فولڈ کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے اسے چڑچڑی آئی، ان کی بہت زیادہ تھی۔ پھر وہ ان بیلوں کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر جلال انصر کے ساتھ شام کو ہونے والی ملاقات اسے یاد آ رہی تھی، مگر اس بار اس کی باتوں کی گونج اسے اشک بار نہیں کر رہی تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ تہ بتہ تیرگیاں ذہن پر جب ٹوٹتی ہیں، نور ہو جاتا ہے کچھ اور ہو یدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدہ تیرا۔ اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ گزرے ہوئے پچھلے 8.5 سال میں یہ آواز اور یہ الفاظ اس کے ذہن سے کبھی معدوم نہیں ہوئے تھے، اور پھر اسے کچھ دیر پہلے کے خواب میں سنائی دینے والی اور دوسری آواز یاد آئی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ آواز مانوس اور شناسا تھی، مگر جلال انصر کی آواز کے علاوہ وہ اور کسی آواز سے واقف نہیں تھی۔
آنکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھے ہوئے اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ مقام ملتزم، خانہ کعبہ کا کھلا دروازہ، غلاف کعبہ کی وہ روشن آیات، وہ پرسکون ٹھنڈی مطر رات، خانہ کعبہ کے دروازے سے پھوٹتی وہ دھوہدھاری روشنی اور سجدہ کرتا تلبیہ پڑھتا وہ مرد۔ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر تک وہ صحن میں اتری دھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس آدمی کے برہنہ کندھے کی پشت پر ہلکے ہلکے بالوں کے زخم کا ایک منڈمل شدہ نشان تھا۔ امامہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ خواب کی اس طرح کی جزیات اسے پہلے کبھی یاد نہیں رہی تھیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تھا اور وہاں بیٹھے اسے خواہش ہوئی تھی کہ کاش وہ بھی کبھی اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو، اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالی ہو۔ وہاں صرف وہ ہوں جو وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کتنی دیر وہاں اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اپنے گرد و پیش میں تب لوٹی تھی جب سیدہ اماں تہجد پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی خاطر باہر صحن میں نکلی تھیں۔ امامہ کو وہاں اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھیں۔ تمہارے سر کا درد کیسا ہے؟ اس کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا۔ اب تو درد نہیں ہے۔ امامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رات کو کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے بولیں۔ وہ خاموش رہی۔ سیدہ اماں ایک گرم اونی شال اوڑھے ہوئے تھیں۔ امامہ نے ان کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ اس کے سن چہرے کو گرم شال سے ایک عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا۔ اب تم شادی کر لو آمنہ، سیدہ اماں نے اس سے کہا۔ وہ اسی طرح گرم شال میں اپنا چہرہ چھپائے رہی۔ سیدہ اماں پہلی بار یہ بات نہیں کہہ رہی تھی۔ آپ کر دیں۔ وہ ہمیشہ ان کی اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ کیوں؟ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ خاموش نہیں رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ سیدہ اماں اس کی بات پر حیران ہوئی تھیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امامہ نے سر ان کے کندھے سے اٹھا لیا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ سیدہ اماں نے اس سے پوچھا۔ وہ سر جھکائے صحن کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی مجھے پسند ہے؟ نہیں، مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ سیدہ اماں کو اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی، اس نے ایک بار پھر ان کی شال میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہاری شادی ہو جائے تو میں بھی انگلینڈ چلی جاؤں گی، انہوں نے اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہ ان کی شال میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آمنہ، آمنہ بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ دل گرفتہ ہو گئیں۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، سر میں درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے زبردستی اس کا گیلا چہرہ اوپر کیا تھا۔ وہ اب اپنی آستینوں سے چہرہ پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سیدہ اماں سے آنکھیں نہیں ملائی تھیں۔ سیدہ اماں ہکا بکا اسے باتھ روم کی طرف جاتے دیکھتی رہیں۔ سیدہ اماں اس کی شادی کی بات کرنے والی اکیلی نہیں تھیں۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر صفدر علی نے ایک بار پھر اس سے شادی کا ذکر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تب اس نے کیوں انکار کر دیا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اب آزاد تھی۔ مجھے کچھ عرصہ جاب کر لینے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، اس نے ڈاکٹر صفدر علی سے کہا تھا۔ شاید یہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر صفدر علی پر مالی طور پر ایک بوجھ بننے کا احساس تھا، جس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، یا پھر کہیں اس کے لاشعور میں یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر صفدر علی کو اس کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنے پڑیں گے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان اخراجات کے لیے خود کچھ جمع کرنے کی کوشش کر لے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر صفدر علی کو نہیں بتائی تھی، مگر اس نے ان سے جاب کی اجازت لے لی تھی۔ شاید وہ کچھ عرصہ بھی مزید جاب کرتی رہتی، مگر جلال انصر سے اس کی ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف دہ ذہنی دھچکے سے دوچار ہوئی تھی، اور اس نے یکدم سیدہ اماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی سیدہ اماں نے ڈاکٹر صفدر علی سے اس بات کا ذکر کیا یا نہیں، مگر وہ خود ان دنوں مکمل طور پر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں سرگرداں تھی۔
اور اس کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلا تھا۔ فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا اور اس کی شہرت بھی بہت اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی بار دیکھ کر پسند کر گئے تھے اور اس کے بعد سعیدہ اماں نے ڈاکٹر ثبت علی سے اس رشتے کی بات کی۔ ڈاکٹر ثبت علی کو کچھ تامل ہوا، شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چاہتے تھے، مگر سعیدہ اماں کی فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد اور فہد اور اس کے گھر والوں سے خود ملنے کے بعد انہوں نے سعیدہ اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی تھی اور پھر وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ فہد کے گھر والے 1 سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر ثبت علی اسی دوران اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے، جب فہد کے گھر والوں کے اصرار پر تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ سعیدہ اماں فون پر ان سے مشورہ کرتی رہی تھیں اور ڈاکٹر ثبت علی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ فوری طور پر وہاں نہیں آ سکتے تھے، البتہ انہوں نے کلثوم آنٹی کو واپس پاکستان بھجوا دیا تھا۔ اس کی شادی کی تیاری کلثوم آنٹی اور مریم نے ہی کی تھی، جو راولپنڈی سے کچھ ہفتوں کے لیے اپنی سسرال لاہور آ گئی تھیں۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اس کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے خاندان میں ہی ہوئی تھی اور ان کے سسرال میں سے کسی نے بھی جہیز نہیں لیا تھا، مگر ڈاکٹر ثبت علی نے تینوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے محسوس کی جانے والی رقم انہیں تحفتاً دے دی تھی۔ 8.5 سال پہلے جب آپ میرے گھر آئی تھیں اور میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا تھا تو میں نے آپ کے لیے بھی کچھ رقم رکھی تھی۔ وہ رقم آپ کی امانت ہے، آپ اسے ویسے لے لیں یا پھر میں مریم اور کلثوم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے جہیز کی تیاری پر اسے خرچ کریں۔ سعیدہ آپا کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو، ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہ شادی میرے گھر پر ہو، آپ کے گھر پر، انہوں نے اس سے کہا تھا۔ مجھے اس بات پر بہت رنج ہے کہ میں اپنی چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا، مگر شاید اس میں ہی کوئی بہتری ہے۔ میں پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ کسی طرح شادی پر آ جاؤں۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بالکل خاموش رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی یہ اصرار کیا تھا کہ وہ اپنی شادی پر اپنی رقم خرچ کرے گی، اور نہ ہی یہ کہ وہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرنا چاہتی۔ اس دن اس کا دل چاہا ان کا ایک اور احسان لینے کو، اور اس پر اتنے احسان کر چکے تھے کہ اب اسے ان احسانوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ اسے صرف ان سے ایک گلہ تھا، وہ آخر اس کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تھے۔